بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ جناب، آج کا جو ٹاکرا ہے وہ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے جس پہ پی ٹی آئی نے بہت ساری امیدیں لگائی ہوئی تھیں اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ عدت میں نکاح کا جو کیس ہے جناب، یہ ہر حالت میں 29 تاریخ کو عمران خان صاحب کی اس میں بڑے آرام سے ضمانت ہو جائے گی۔ تو وہ جناب معاملہ جو ہے وہ لٹک گیا ہے اور جو وجوہات ہیں اس کی کیا بنی ہیں، اصل میں جج کے فیصلہ نہ سنانے کی جو وجہ ہے وہ آپ کو بتانی ہے، اور جو آج عدالت میں ڈرامہ ہوا ہے اس پہ بات کرنی ہے۔ تیسری بات یہ کرنی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے برطانوی ہائی کمشنر کو ایک خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے۔ یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ اس طرح کی مثالیں تاریخ میں آپ کو نہیں ملیں گی، یہ جو ابھی آپ کو مل رہی ہیں۔ تو یہ جو دو موضوعات ہیں کہ نکاح جو عدت میں نکاح کیس ہے اس حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نو کیویں ضرورت پیش آ گئی کہ انہوں نے ایک برطانوی ہائی کمشنر جو پاکستان میں ہے ان کو خط کیوں لکھنا پڑ گیا، اور انہوں نے جناب پاکستان دے اندرونی معاملات چ کی انگلی کی ہے جناب، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آ جائیں کہ آج جو 29 مئی کو کہا جا رہا تھا کہ عدت میں جو نکاح ہوا تھا عمران خان صاحب کا، جس حوالے سے کیس چل رہا تھا، اس میں خاور مانے کا جذباتی ہو جاتے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ جج نے سنا دینا ہے آج 29 کو، اور جو کہ نہیں سنایا گیا، اور اس میں کیا وجوہات بنی ہیں یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جناب آج جو جب یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ کیس، تو ہوا یہ ہے کہ جج سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنائے بغیر ہی اٹھ کے شاہ رخ خان صاحب جڑے نے ساڑھے پاکستانی شاہ رخ ارجمند، یعنی کہ جج جو ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ہیں، یہ اٹھ کے چلے گئے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ کیونکہ ایسا بھی تاریخ میں آپ کو کام ملتا ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوا یہ تھا کہ آج کیونکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج عدت میں نکاح کیس میں سزاؤں کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے اپیلوں پر فیصلہ سنائے بغیر ہی اپنے چیمبر میں اٹھ کے تو پیچھے جا کے چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ سماعت کے آغاز پر ایک بار پھر جناب خاور مانے کا بشرا بی بی دے سابق شوہر، بندہ جذباتی بھی ہو سکتا ہے یار، آخر ان کی بیوی ہے، اس میں ان کے بچے ہیں۔ اگر آپ ساری چیزیں اس طرف ہم لے کے جائیں کہ جناب 5 سال بعد خاور مانے کا کو کیا پڑی کہ وہ جناب اٹھ کے تو کھڑے ہو گئے ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیا انہوں نے کہ 5 سال وہ سوئے رہے تھے۔ حالانکہ یہ ایک فیملی میٹر ہے جس پہ بات میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں ایسی مثالیں ضرور ملتی ہیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی خواتین کو پابند سلاسل کیا گیا، اور کئیوں نے تو جناب جو فوت ہو گئے لوگ ان کا بھی مذاق اڑایا تھا، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ سماعت کے آغاز پر ایک بار پھر خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی غیر حاضر نظر آئے، لیٹ آیا پر آیا ہی نہیں جناب، جلدی ٹائم تے نہیں آیا۔ جج شاہ رخ ارجمند کے استفسار پر معاون وکیل نے بتایا جناب انہوں دا ایک سب آرڈینیٹر وکیل سی، یعنی کہ رضوان عباسی صاحب دا جڑا کہ خاور مانیکا کے وکیل تھے، ان کے سب آرڈینیٹر جناب انہوں نے بتایا کہ وہ سپریم کورٹ میں ہیں، تھوڑا وقت دے دیں، جس پر جج رضوان عباسی کو 10:30 بجے تک عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے جناب عباسی صاحب کے وکیل جو سب آرڈینیٹر ہوتا ہے نا، چھوٹا وکیل، اسے کہا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ 10:30 بجے تک وہ عدالت میں پیش ہوں۔ سیشن جج، یہ کیونکہ سیشن کورٹ ہے تو سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کہا کہ رضوان عباسی سے مشاورت کر کے بتا دیں آپ آخر چاہتے کیا ہے، اور تو کی چاہنا ہے یار۔
معاون وکیل خاور مانیکا نے سیشن جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر بس آپ کر دیں۔ شاہ رخ ارجمند نے کہا کہ عدم اعتماد کی درخواست پہلے بھی خارج ہو چکی ہے، پہلے بھی انہوں نے درخواست کی سی کہ اسی ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ टाइम इनकी ये जो दरख्वास्त थी वो कैंसिल कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले भी खारिज हो चुकी है, जो बताना है अपने वकील को। उन्होंने कहा जी जाके दस देना। जज शाहरुख अर्जमंद ने कहा कि अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी है जनाब। खावर मानिका ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता। उन्होंने टाइम मांगा खावर मानिका ने कि जी मैनू दियो 10 मिनट, मैं तुहाडे नाल कोई गल करनी है। और उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे फैसले नहीं करवाना चाहता। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने खावर मानिका से सवाल किया कि इसकी वजह क्या है, आप क्यों चाह रहे हैं कि आप मुझसे क्यों फैसला नहीं करवाना चाहते, बार बार आप अदम एतमाद मेरे पे क्यों कर रहे हैं। एक बातचीत होती है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं, किसी न किसी जज ने तो फैसला करना ही है ना। तो कमरा अदालत में शोर होने पर जज शाहरुख अर्जमंद ने फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए और इद्दत में नका केस में सजा की अपीलों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाना था। वाज़ेह रहे जनाब कि ये 23 मई 2024 को इद्दत में नका केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया हुआ था, फैसला लिखा हुआ था लेकिन नहीं सुनाया गया। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत की, जिसके दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल और शिकायत कनिंदा खावर मानिका जनाब बीबी दे साबका शौहर के वकील रिजवान अब्बासी के मामन वकील पेश हुए थे। शिकायत कुनिंदा के मामन वकील ने अदालत को बताया था कि रिजवान अब्बासी ने दलाइल देने हैं, रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। याद रहे कि 3 फरवरी 2024 को सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला ने इद्दत में नका केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी जनाब उन्होंने कर दिता सी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आज खावर मानिका साहब जनाब जज्बाती हो गए, अदालत के अंदर वो रोना लग गए। जब रोना शुरू किया उन्होंने और फिर उन्होंने दिल से गुबार निकालना शुरू किया और बानी पीटीआई के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि ये औरतों का शौकीन है, उन्होंने कहा जनाब कि इज़ानी है, ये भी कह दिया जनाब। वहाँ अदालत में ख़वातीन भी थी। तो इस तरह के अल्फाज अदालत में बहुत कम आपको मिलते हैं सुनने को, लेकिन खावर मानिका ने फुल ऑफ जज्बात, फुल इमोशनल होकर जनाब वो दोस्त जो है वो पेश होया। और उसका फिर नुकसान क्या हुआ कि कुछ लोग जो बाहर जनाब आ रहे थे निकल के ये खावर मानिका, तो उन्होंने जनाब लोग नहीं वकील थे जो पीटीआई के हामी थे, उन्होंने जनाब उन्होंने गिरबान पकड़ लिया, फिर उन्होंने बोतल मारियां, उन्होंने डिग गए वो थल्ले, फिर उसके बाद वो चले गए। अच्छा, ये बात तो हुई। फिर उसके बाद मैंने देखा जो प्रेस में बात भी की, अली मोहम्मद खान साहब इधर भी औरतें खड़ियां सन, सेंटर से खड़ा सी अली मोहम्मद खान, और वो भी उन्हें क्या कि जी ये इनको इतने 5 साल बाद कैसे ख्याल आ गया कि अब वो अदालत की तरफ रुख किया हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये प्लांटेड आदमी है। वो उन्होंने कहा कि ये कोई जवाब दें मुझे इसका कि 5 साल बाद बंदा पहले सुता रहा है। तो फिर कहने का मकसद ये है कि ये अगर आप सियासत से हट के भी देखें ना भाई, तो फिर ये भी हो सकता है कि बंदे का ज़मीर किसी टाइम में मलामत कर सकता है, क्योंकि उसके बच्चे हैं, बेटी हैं,
تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ یہ پکی بات ہے، میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل ہو سکتی ہیں. بندے کا ضمیر کسی ٹائم میں بھائی بدل سکتا ہے، بندہ کسی ٹائم میں دماغی طور پہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کچھ سوچے گا نا کہ بندہ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. بہرحال تو اس پہ جناب پھر ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ ساڈا انہاں کوئی تعلق نہیں جس بندے نے انہوں نے ماریا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف تنقید کی کہ یہ اتنی گندی گلیز گفتگو کی ہے عدالت میں جہاں پہ عورتیں بھی تھیں اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ عدالت کے اندر. اچھا بہرحال یہ جو ڈرامہ تھا یہ جناب ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما جناب انہوں نے جناب رد عمل دیا عدت میں نکاح کیس کا جو آج کا لٹک گیا معاملہ، اور اس معاملے سے لٹکنے کی وجہ سے جو رہائی ہے عمران خان صاحب کی وہ بھی لٹک گئی، اور بشرا بی بی کی بھی رہائی، دونوں کی رہائی جو ہے وڈیالہ جیل میں فی الحال لٹک گئی ہے. وہ لٹک اس لیے گئی ہے کہ میں پھر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال آپ میرے ساتھ جڑے رہیے. میں آپ کو اب رد عمل بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی کے آج کل کرتا درتا نے جناب شبلی فراز ہے، اس سے عمر ایوب ہے، انہوں نے جناب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ فیصلہ نہ سنائے جانے پر انہوں نے کہا کہ جج پر کیس نہ سننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. اچھا اپنی طرف سے ہی کہہ دیتے ہیں، اور یہ پاسبلٹی بھی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں دونوں پہلو لے کے ساتھ چلنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پریشر نہیں ہوگا، پریشر پہلے بھی تھے. آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جب پی ٹی آئی کی دور حکومت تھا اس ٹائم بھی مسائل ہوتے تھے. بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بیرسٹر گوہر، شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب نے جناب پریس کانفرنس کی فوری بعد، اور انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا نے عدالت میں نامناسب الفاظ کا استعمال کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ کریکٹر اسیسینیشن پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ ججوں کو بھی بلیک میل کرتے تھے، ٹرینڈ چلاتے تھے، مسائل کھڑے کرتے تھے، اور جج بھی اپنی عزت بچاندے سن کہ بھائی یہ ہمارا کٹا چٹا لے آگے تھے بالکل سوشل میڈیا سے سانو ننگا کرن لگ جاندے نے. تو یہ جو پریشر ہے نا اس سے بھی یہ لوگ ڈرتے تھے، اور یہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو پریزنس ہے پی ٹی آئی کی وہ تمام جماعتوں سے بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ ایک پریشر ہے، یہ سچ بات ہے. اچھا میں دوسرا آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے پھر کہا کہ آج 9 بجے فیصلہ، بیرسٹر گور نے کہا کہ 9 بجے فیصلہ ہونا تھا، پروسیکیوٹر وجود نہیں تھا، پروسیکیوٹر کا وجود ہی نہیں تھا. خاور مانیکا نے کمرہ عدالت میں غلط الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ جج صاحب کو کہا گیا یہ کیس آپ نہیں سنیں گے. جج نے کہا کہ میں ہائی کورٹ کو خط لکھوں گا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز، احمد فراز چشم و چراغ چھپے سن فی الحال پرا نکل کے آگے نے آج کل. انہوں نے کہا کہ یہ کیس آپ نہیں سنیں گے. جج نے کہا کہ میں ہائی کورٹ کو خط لکھ دوں گا. یہ بات ہونے کے بعد جناب شبلی فراز صاحب نے کہا کہ خاور مانیکا نے عدالت میں فحش باتیں کی. انصاف کے منصب پر بیٹھ کر ججز کو انصاف کرنا چاہیے. ہوں مینوں یہ تھوڑا جا خطرہ لاک ہو گیا کہ شاہ رخ ارجمن دی ٹرولنگ شروع ہو جانی ہے. مینوں یہ لگ رہا ہے سوشل میڈیا تے، کیونکہ یہ ہوتا ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے بہرحال پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ جناب بالکل. اچھا شبلی فراز نے کہا کہ سیاسی طور پر بنائے گئے کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اچھا یہ دونوں کے یہ مسائل ہیں. دوسری جماعتیں بھی کہتی تھیں کہ عمران خان دے کیس ایویں فیصلے ہو رہے ہیں آج کل کہہ رہے تھے، اور اب یہ انہوں نے کہا کہ نہیں دوسرے نے جلدی ہوندے نے ساڈے سلو ہوندے نے. تو یہ پولیٹکس سر، پولیٹکس سیاست. اچھا جنہوں نے خواتین پر جھوٹے سیاسی کیس بنائے اس سے خواتین کی توہین ہوئی. عدالتوں پر یقین ہے ہمیں ضرور انصاف ملے گا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین پہ کیسز بنے جھوٹے، اور جب یہ ان کی حکومت تھی تو اس ٹائم وہ کہتے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ جناب مریم کے ساتھ جو ہوا، اور اسی طرح فریال تالپور جو آصف زرداری صاحب کی بہن ہیں ان کو بھی پکڑا گیا تھا، ان کے خلاف بھی کیسز بنے،
اور خواتین جو ہیں تھی مسلم لیگ نون کی ان کو بھی ہراساں بہرحال کیا گیا تھا اس وقت. تو یہ جناب کوئی نمی گل کوئی نہیں, جب وہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ ایویں ہی کرتا ہے. اچھا عدالتوں پر یقین ہمیں ضرور ہے, انہوں نے کیا آج بھی انہوں نے کہا عدالتوں سے یقین سانو. عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو قید میں رکھنے کا کیس مر چکی ہے, بالکل مر گیا ہے. خبر مانے کا عدالت میں اشتعال انگیز گفتگو کی, اس پر ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا, کوئی نہیں کیتا. باہر انہوں کٹ پواتی انہوں نے, پھر نال کہ ساڈا اس بندے نے وکیل نہ کوئی تعلق نہیں. یہ سیاست ہے پاجی. انہوں نے کہا کہ جس ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہاں ترقی نہیں ہو سکتی. تو جناب قانون کی بالادستی کے حوالے سے جو بات ہے نا, یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ملک میں چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ سیاسی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اس وجہ سے زیادہ انہوں نے کان نہ ترو, بس تم دیکھو ہی جاؤ کہ ہو کی رہا ہے بہرحال. اچھا دوسری طرف آ جاؤ. ایک طرف تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بلے کا نشان نہیں ملا تھا نا, تو اس پہ لب کشائی کی تھی برطانوی ہائی کمشنر جو پاکستان میں ہے. ان کو کیا پڑ گئی کہ وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا, تو انہوں نے جناب اس پہ باتیں کی تھیں, جس پہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ پی ٹی آئی کو بلہ نہیں ملا تھا, تو اس بلے کے نشان نہ ملنے پہ برطانوی ہائی کمشنر انگلی کی تھی. جناب دیکھیں نا, یہ پھر اب آپ جو دوست ہیں ہمارے وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں دوسرے کو جب پابندی سلاسل بھی تھے پچھلے یہ نون لیگی اور پیپلز پارٹی والے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کوئی مثال دیں کہ کوئی امریکن ایمبیسی سے کوئی کورٹ کے معاملے میں کوئی بات کی ہو کسی نے, یا کسی برطانوی ہائی کمشنر نے بات کی ہو, کی ہے کبھی نہیں کی تھی. تو ہون کی ضرورت پیش آئی جناب کہ برطانوی ہائی کمشنر نو کی پیاسی کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف گیا, اس پہ برطانیہ دی کیا انٹرسٹ ہے سر. اسی لیے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جناب کلے کوئی نہیں ہے, ان کے پیچھے طاقتیں کھڑی ہیں. یہ آپ مان لو, اس سے بڑی کی بات ہو سکتی ہے. یہ جو برطانوی ہائی کمشنر والی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ورنہ تجھے نہیں مرنا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سچی باتیں کرنی ہے آپ, بس کسی کی سائڈ نہیں لینی, نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی نہ پی ٹی آئی, سیدھی گل کرنی ہے. اس لیے آپ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ 4 بندے سے ود جن پائی جان. مہربانی کریں ذرا اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں چینل کو, ٹھیک ہے. اچھا تسی کر لو, میں ہونی دیر اپنی جی سٹوری اس سیدھی کر لاں. جناب کر لیا, چلو ٹھیک. پی ٹی آئی بلے کے نشان سے متعلق عدالتی فیصلے پر تنقید جو کی تھی برطانوی ہائی کمشنر نے, وہ بلا جواز ہے, اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جناب خط لکھ ماریا ہے برطانوی ہائی کمشنر خاتون نو. وہ کی کہہ رہے ہیں جناب, سپریم کورٹ آف پاکستان جنوں شارٹ ورژن چ ایس سی پی, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایس سی پی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان سے متعلق عدالتی فیصلے پر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ, یہ جین میریٹ جو ہے نا خاتون کی تنقید انہوں نے کی تھی, ان کا تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تمام فیصلے ملکی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہے. پی ٹی آئی کے بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ بھی عین آئین و قانون کے مطابق کیا گیا ہے, اس حوالے سے تنقید بلا جواز ہے. اچھا باقی دیکھو, ایک طرف اسرائیل جڑا بدماش ملک ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ ہے انہیں لفٹ نہیں کرائی ہو, تو دوسری طرف ساڈا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم لوگ برطانیہ یعنی کہ ویسے کہنے ہیں کہ ساڈا جڑا لا ہے نا پاجی, کوئی اسلامک لا تو نہیں ہے, یہ بھی گورے دا لکھا ہوا ہے لا ہے, قانون بھی گورے دا ہے. تو گوریاں نو اسی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسی تہاڈے بہت اچھے ہیں, تسی بلا جواز ویسے کیتی ہے. اس طرح دا خط ہے, میں کو پڑھ کے تمہیں تحریر سناواں, تسی خود ویکھ لینا. اسی انہاں نو ایویں کر کے تسلیاں, اسی انہاں دے سامنے ایویں بس ایویں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی بس بھائی آپ چیک کریں. اور دوسرا میرے بار بار جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ برطانیہ عمران خان صاحب کی حمایت میں کھڑا ہوا تھا کہ صرف بلہ نہیں ملا. انہوں نے کہا جی انہوں نے بلہ کا نشان کیوں نہیں دیتا تسی عمران خان ہو,
اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کیوں نہیں دیتا جی بلے کا نشان عمران خان یہ برطانیہ نے کیا، برطانوی ہائی کمشنر جو پاکستان میں، اور آپ کو پتہ ہے اپنے والوں نہیں کہہ سکتی ہے کہ اپنے والوں اتنے بڑا ملک کی سیاست کے اندر کسی ملک کا جو سفیر ہوتا ہے وہ اس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے خصوصی، اور وہ ملک کی ہوتا ہے، سمجھ لو اس کی ہر سٹیٹمنٹ اس ملک کی سٹیٹمنٹ تصور کی جاتی ہے، ٹھیک ہے سر؟ تو انہوں نے کی ضرورت پیش آئی ہوئے گی، ذرا دسو نا، کوئی مفاد ہوئے گا نا، آپ اسے اندازہ لگائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان رجسٹرار آفس سے بلے کے نشان سے متعلق عدالتی فیصلے پر تنقید پر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حکم پر، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان نے حکم دیتا رجسٹرار کو ایک خط لکھے ہو جس میں کہا گیا ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں آپ کی تنقید میں یہ جو بی بی فوت ہو گئی آسما جہانگیر صاحبہ سینئر لائر تھیں، بڑی دبنگ قسم دی تھی، ہوتے جناب اس کانفرنس کے اندر کھڑے ہو کے جناب جڑی جین میریٹ صاحبہ نے جناب انہوں نے تقریر سے تنقید کر دی پاکستان دی سپریم کورٹ سے برطانوی حکومت۔ دیکھیں نا اسی خود جو اپنے اداریاں دی کران گے نا بےزتی تو پھر دوسرے نے تو موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ انہوں نے مل گیا، انہوں نے پھر تھوڑے سپریم کورٹ تے باہروں میں اگلے نے بےزتی کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا؟ اور تسی لڑو آپس سے، لڑتے رہو، ٹھیک ہے، ملک دا تماشا لگیا نا، لگاؤ یہ پھر ایک دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، ایک کنڈا ایک دفعہ نکلتا ہے، پہلے میں 2-3 دفعہ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس طرح کریں گے نا تو پھر بڑے واقعات ہی ہونا اس ملک سے، تو پھر وہ نقصان تو نہیں ہونا، یہ نقصان عوام کو ہوتا ہے سر، ٹھیک ہے؟ تو عوام بھی پاگل ہے نا، عوام بھی لائکنگ ڈس لائکنگ میں اندھی پاگل، لیکن آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں تو خیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال برطانوی حکومت کی جانب سے اس دلچسپی کا اظہار خوش آئند ہے جس میں جمہوریت انتخابات کی اہمیت اور آزاد معاشروں کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے رجسٹرار صاحب، گوریاں دے قانون دے ریپریزنٹیٹیو، کیونکہ ہے ہی گوریاں دا نظام، یہ گوروں کا قانون ہے، تو ہم یہ کیوں کہیں خوش آئند نہیں ہو سکتا؟ ہمارے معاملات میں وہ نہیں، کوئی ملک نہیں بولنا، کسی ملک کو نہیں بولنا چاہیے، یہ ہمارا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ بلے کا نشان نہیں دیا سپریم کورٹ، تو ہماری سپریم کورٹ نے نہیں دیا نا، تو یہ جین میریٹ دا کی تعلق ہے۔ خط کے مطلب میں کہا گیا کہ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت مکمل ہونے کے 90 دن کے اندر، اسی دیکھو وضاحتیں پیش کر رہے ہیں جناب گوریانو، 90 دن کے اندر انتخابات کروانا ضروری تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ صدر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان اس بارے میں اختلافات تھے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار کس کو حاصل ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ نے صرف 12 دن میں حل کیا۔ عالی جاں اور 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں عام انتخابات ہوئے، اس سے قبل پاکستان میں انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش مند بہت سے لوگوں پر تاحیات پابندی عائد تھی کیونکہ انہیں سپریم کورٹ کی جانب سے ایماندار اور قابل اعتماد یعنی کہ صادق امین نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یہ جین میریٹ ہے نا مس، یہ میں یہ جو لیٹر لکھا ہے نا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ لیٹر کا عکس بھی لگا دوں تاکہ تجھے یہ نہ کہو کہ ہمیں اپنے کو ماری جا رہے ہیں۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے پہلے کے فیصلے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ جناب یہ دیکھو اسی وضاحت دے رہے ہیں، سوری خود گلاں دس رہے ہیں، حالانکہ جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے نا ہائی کمشنر امبیسیڈر کسی ملکوں کے کسی ملک کے اندر، تو ان کے پاس ساری معلومات ویسے بھی ہوندی ہیں۔ اچھا، بہرحال پریس ستاشی ان کا ہوتا ہے جو دوسرے صحافیوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور میڈیا کو بھی دیکھتا ہے، سارا کچھ دیکھتا ہے۔ پارلیمنٹ ایکٹ 2017 کے ذریعے نافذ کردہ قانون کے تحت سیاسی جماعتوں کے اندر آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے وقتاً فوقتاً انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد ضروری ہوتا ہے۔ ایسی وضاحتیں دے رہے ہیں اپنے خط سے، جو اسی برطانوی ہائی کمشنر نے لکھا ہے، خط میں لکھا گیا ہے کہ اس جمہوری اصولوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کا قانون یہ طے کرتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں ہوگی۔ یہ جناب وضاحت ہے، ایک سیاسی جماعت جس نے خود اس قانون کے حق میں ووٹ دیا تھا نے لازمی انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہا جی کوئی رسید دکھا دو۔ قاضی فائز صاحب کی لائیو ہیئرنگ میں نے سنی تھی جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلاء سے بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر گور وغیرہ سے، بھائی جان کوئی رسید دیو، کوئی چیز دکھاؤ، کوئی کیتا ہے الیکشن کرایا، کوئی نہیں کرایا، کچھ تو دکھاؤ، لیکن کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ملکی قانون کیا کہتا ہے، لہٰذا اس فیصلے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمشنر کی تنقید انتہائی احترام کے ساتھ غیر منصفانہ اور بلا جواز ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عوامی اہمیت کے مقدمات سامنے آنا شروع ہوئے، انہیں لائیو دکھانے کی اجازت دی گئی۔ ایسی وضاحت دے رہے ہیں جناب گوریانو۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اب عوام سپریم کورٹ کی عدالتی کارروائی کو مکمل شفافیت کے ساتھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لائیو دیکھتے ہیں، اور انٹر پارٹی انتخابات اور پارٹی نشانات کے بارے میں فیصلہ ان بہت سے فیصلوں میں سے ایک تھا جسے براہ راست نشر کیا گیا۔ ہاں، وہ مہم وکیاسی خط میں لکھا گیا کہ یہ بات اطمینان بخش ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر نے بار بار آزاد معاشروں کی اہمیت پر زور دیا جو بقول آپ کے متحرک جمہوریت کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی سپریم کورٹ نے معلومات تک رسائی کے حق کو تسلیم کیا اور اسے اپنے اوپر سختی سے لاگو کیا۔ خط میں مزید لکھا گیا کہ سپریم کورٹ ماضی کی پرتشدد غیر جمہوری غلطیوں پر قائم رہنے اور ان غلطیوں کو موجودہ آنے والی نسلوں کے دہرانے کی مذمت کرتی ہے۔ آئیے ہم سچائی کو گلے لگائیں جو ہمیں آزاد معاشرے کی جانب بڑھنے میں مدد کرے گی۔ خط میں سوال اٹھایا گیا کہ 1953 میں ایران میں محمد مصدق کی منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ایرانی تیل پر قبضہ کرنے کا انکشاف 7 دہائیوں کی پردہ پوشی کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ مجرم اور متاثرہ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا؟ کیا اس اعتماد ممکنہ طور پر دوستی اور امن پیدا نہیں ہوگا؟ خط میں یاد دلایا گیا کہ برطانوی حکومت نے 2 نومبر 1917 کو اپنی کمشنر کو ایک خط لکھا جس میں 9 باتیں تھی۔ ریاست اسرائیل کے قیام کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا، جس کے بعد بالفور اعلامیہ وہ بنیاد بن گیا جس پر ایک نسلی ریاست قائم کی گئی۔ گل ٹھیک لکھی پا جی، دیکھو گل ٹھیک گل انہوں نے ہلکی شرمندہ کر رہے ہیں برطانوی ہائی کمشنر یہ دس کے انہوں نے کیا، یہ نہیں کہا کہ تسی خط سانوں کیوں لکھا، انہوں نے کیا جناب یہ کہ جیڑی غیر قانونی بدماشی ریاست ہے اسرائیل والے پاس انہوں نے گل کرتی ہے جس میں ایک نسلی ریاست قائم کی گئی۔ اس فیصلے پر اس علاقے کے لوگ جو اس سے متاثر ہوئے نہ ہی خود برطانیہ کے عوام نے ووٹ دیا، برطانوی حکومت نے نہ کہ پارلیمنٹ نے یک طرفہ طور پر اس کا فیصلہ کیا۔ پھر نالی طریف جو کہ فلسطین ہمیشہ وہاں رہتے تھے انہیں اس ریاست سے باہر نکال دیا گیا اور انہیں یہاں یہودی بستیوں میں قید کر دیا گیا، ناانصافی کی گئی، حقوق سے محروم کیا گیا اور صفاقانہ قتل عام کیا گیا۔ ابھی تک جاری۔ اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے جو لوگ شامل نے اسرائیل دوسرے جڑے اتحادی نے مر جان ڈوب جانے، اللہ خیر اللہ کرے یہ بالکل تباہ برباد ہو جانا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ آئیے ہم آباد کاروں پر نسلی برتری غلبے سے پیچھے ہٹیں کیونکہ ہزاروں بچوں اور ہزاروں بے گناہوں کی موت غیر منصفانہ ہے۔ آئیے ہم سب مساوات، امن اور انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ شکر ہے یہ بات ٹھیک لکھی ہے۔ خط میں برطانوی ہائی کمشنر سے کہا گیا کہ آئیے ہم ایماندار رہیں اور کھلے پن کے جذبے کے ساتھ ماضی غلطیوں کو تسلیم کریں جس کی آپ نے وکالت کی۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کا اعتراف کیا اور ان کا ازالہ کیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے کہ ان کا اعادہ پھر نہ ہو۔ خط میں پھر لکھا گیا کہ چونکہ شاہ چارلس سوم کی حکومت نے آزاد معاشرے اور جمہوریت کی ضرورت پر زور دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر تنقید کی ہے لہٰذا باہمی تعاون ممکنہ طور پر قابل قبول ہوگا۔ خط کے آخر میں لکھا گیا کہ یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر لکھا گیا ہے، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہدایت جو آپ کو اور آپ کے ملک کے عوام کھلے پن اور جمہوریت خواہش اور نیک خواہشات کے طور پر لکھا گیا ہے۔ سر دیکھو یہ ہمارا المیہ ہے۔ اب آپ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں ہے وہ تو بالکل ڈوب مر نہ پائی، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ کبھی ہم نے ایسے بلے کے نشان نہیں ملا تو ایک برطانوی ہائی کمشنر لب کشائی کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے تھوڑی سپریم کورٹ سے، تو تسی کہو کہ نہیں بھائی یہ گورے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے سر، آپ مان لیں۔ ابھی دیکھو یہ ایک گوری کی مثال آپ کو میں نے دے دی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن وہ پھر جب سامنے آئیں گی نا تو پھر ہی دیں گے کیونکہ اگر میں اپنے کو کہاں گا نا تسی نہیں مان دے، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ نظام ہے، دوسرے حاجی کوئی نہیں لیکن اے وی حاجی کوئی نہیں سر۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تبصرہ تجزیہ اور یہ جو خبریں جس پہ میں نے تبصرہ فرمایا تو پلیز آپ مہربانی کریں، مہربانی بلکہ فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ فوری طور پر مجھے اجازت دے دیں، ویلاگ بہت لمبا ہو گیا۔ اللہ حافظ۔